اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں ہماری بات چل رہی تھی الحاجۃ الی مباحث الالفاظ، اور اس میں جب ہم تمہید میں آئے تو ہم نے تمہید میں بیان کیا کہ وجود یا تو کیا ہوتا ہے، دو وجود حقیقی ہیں، دو وجود اعتباری ہیں۔ تو ہم ابھی چل رہے ہیں کس میں، اس سے پہلے کہ ہم وجود لفظی پڑھیں ہم بحث کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لفظ بنا، لفظ کی ضرورت کیوں ہوئی، اللہ نے ہمیں کیا سکھایا اور انسان نے اس میں کیا کیا ترقی کی۔ الفاظ جس طرح سے بڑھتے رہے، معانی جیسے زیادہ ہوتے رہے، اسی طرح سے الفاظ بھی وضع کیے جاتے رہے، اور لفظ اور معنی کے درمیان ایک ربط پایا جاتا ہے۔ جو ہماری گفتگو یہاں ہوئی تھی کہ لفظ ادھر انسان بولتا ہے، معنی اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور ان دونوں کا ارتباط اتنا گہرا ہے کہ معنی ذہن میں رہتے ہیں، لفظ سے انسان کیا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ لفظیں اگر پوچھی جائیں کہ کن عبارات میں آپ سے بات کہی گئی تھی تو شاید عبارت اس کو یاد نہ رہے، معنی یاد رہے گا کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا۔ وَزُبْدَةُ الْمَخْضِ یعنی نتیجہ مولانا، یعنی خلاصہ، ان هذا الارتباط یجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، صحیح ہے کہ یہ ارتباط جو لفظ و معنی کے درمیان ہے اس کو ایک جیسا بنا دیتا ہے، لفظ و معنی کو ایسا کر دیتا ہے جیسے دونوں الگ الگ نہیں ہیں، دونوں کیا ہیں، ایک ہیں۔ ورنہ مولانا اگر ایک نہ ہوتا، مجھے یہ بتائیے اگر کسی کو گدھا کہا جائے اس کو برا کیوں لگتا ہے؟ بے وقوف کہا جائے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ عالم کہا جائے، مجتہد کہا جائے تو خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کہ لفظ و معنی اپنا کیا رکھتے ہیں، اثر رکھتے ہیں، ہے نا۔ ادھر ہم نے کسی کو بے وقوف کہا، وہ کیا ہو جائے گا، ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ ناراضگی کی ناراض کیوں ہو رہا ہے، میں نے تو لفظیں کہی ہیں نا، اس کو مارا تو نہیں ہے، لیکن معنی اس اتنا اثر رکھتا ہے کہ وہ کیا اسے ناپسند کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا کہ لفظ و معنی کے درمیان کس طرح کا ارتباط ہے کہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں، ایک ہی ہو جاتے ہیں، الگ الگ نہیں رہتے۔ کہہ رہے ہیں ان هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، کہ یہ ارتباط لفظ و معنی کو کیا کر دیتا ہے، ایک شے بنا دیتا ہے۔ فاذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، صحیح ہے۔ فَإِذَا وُجِدَ پڑھیے، فَإِذَا وُجِدَ اللَّفْظُ فَكَأَنَّمَا وُجِدَ الْمَعْنَى، تو جب لفظ پایا جائے تو اسی طرح سے کیا ہو جائے گا، معنی بھی پائے جائیں گے۔ فَلِذَا نَقُولُ، اس لیے ہم کہتے ہیں وجود اللفظ وجود المعنی، کہ لفظ کا وجود کس کا وجود ہوتا ہے، معنی کا وجود ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ وُجُودٌ لَفْظِي لِلْمَعْنَى، لیکن وہ معنی کا کیا ہے، وجود لفظی ہے۔ ای ان الوجود حقیقتاً هو اللفظ لا غیر، یعنی کہ وجود حقیقت میں لفظ ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے، صحیح، اصل وجود اس کا ہے۔ وَيُنْسَبُ وُجُودُهُ إِلَى الْمَعْنَى مَجَازًا، اور لفظ کی نسبت معنی کی طرف کیا ہوتی ہے، مجازن ہوتی ہے۔ بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع، اور اس ارتباط کے سبب جو وضع سے پیدا ہوا ہے، وضع سے بنا ہے، لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس وضع کی وجہ سے اس معنی سے اس لفظ کا کیا ہو گیا، ایک رابطہ ہو گیا۔ ناشئ یعنی پیدا ہونے والا، صحیح ہے، جو ارتباط پیدا ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، وضع کی وجہ سے۔ والشاہد علی هذا الارتباط، اور کہہ رہے ہیں اس بات پر گواہ، اس رابطے پر گواہ، والاتحاد، اور لفظ و معنی کے اتحاد پر گواہ، انتقال القبح والحسن من المعنى الى اللفظ، صحیح ہے۔ وبالعکس، کہہ رہے ہیں قبح اور حسن یعنی برائی اور اچھائی منتقل ہوتی ہے معنی سے لفظ کی طرف، وبالعکس، اور لفظ سے معنی کی طرف، معنی سے لفظ کی طرف ہوتی ہے اور لفظ سے معنی کی طرف ہوتی ہے۔ فَإِنَّ اسم المحبوب، تو بے شک ایک محبوب کا نام، من اعظم الالفاظ، صحیح ہے، میٹھے ترین لفظوں میں سے ہوتا ہے، عند المحب، کس کے نزدیک، محب کے نزدیک۔
وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ لَفْظًا وَحْشِيًّا، چاہے وہ لفظ وحشی ہی کیوں نہ ہو، یعنی خوف زدہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اسے کیا کرے گا انسان؟ پسند کرے گا. يَنْفُرُ مِنْهُ السَّمْعُ وَاللِّسَانُ، جیسے اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا کان اور انسان کی زبان بھی کیا کرے؟ نفرت کرے، یعنی نہ اس لفظ کو بولنا پسند کرے نہ سننا پسند کرے. لیکن اگر وہی لفظ اپنے محبوب کا نام ہو تو کیا کریں گے؟ بڑے چاشنی لے کے انسان اسے کیا کرے گا؟ بولے گا. وَإِسْمُ الْعَدُوِّ مِنْ أَسْمَجِ الْأَلْفَاظِ، اسی طرح سے اگر دشمن کا نام ہوتا ہے، صحیح ہے، اگر کوئی دشمن ہے اور دشمن کا نام ہے تو اس میں بھی اس کا نام کیسا ہوگا؟ اسمج الفاظ میں سے ہوگا، یعنی ایسا لفظ ہوگا کہ جس سے انسان کیا کرتا ہو؟ کراہیت کرتا ہو، صحیح ہے، نفرت کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو. وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ لَفْظًا مُسْتَمْلِحًا، چاہے وہ اپنے آپ میں لفظ ایسا ہو جو مستملح ہو، یعنی جو ایسا ہو کہ جسے لوگ پسند کریں. مستملح جو بنا ہوا ہے مولانا ملح سے نکالا گیا ہے، نہیں کہتے نمکین. نمکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انسان کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، اچھا لگتا ہے اس کو. وَكُلَّمَا زَادَ هَذَا الْارْتِبَاطُ، اور جتنا یہ ربط زیادہ ہوگا، صحیح ہے، زیادہ انتقال، اتنی ہی تیزی سے انسان کا لفظ سنتے ہی کیا ہو جائے گا؟ معنی کی طرف ذہن منتقل ہو جائے گا. وَلَذَا نَرَى، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اختلاف القبح فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحہ، کہی ہے کہ اختلاف القبح، کہ قبح کا اختلاف ہوتا ہے فی الالفاظ المعبر بها، ان الفاظ سے جس کی تعبیر کی جاتی ہے، عن المعانی القبیحہ، نحو التعابیر غیر عن عورت الانسان. مولانا دیکھیے اس کو یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مثلا اگر ہم شرمگاہ کو اردو میں کہیں تو آپ کو کیا لگے گا؟ برا لگے گا. اسی کو اگر ہم دوسری زبان میں کہیں کیا ہو جائے گا؟ اتنا برا لگے گا؟ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. شادی شدہ زندگی دینا شوئی کہتے ہیں تو عجیب لگتا ہے. تو بھائی ہمیں عجیب لگ رہا ہے نا، ہمیں عجیب لگ رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ بند کر کے بتاؤں تب صحیح ہے. خوب تبدیل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ لفظ ایک ہے لیکن لغت کیا ہے؟ بدلی ہوئی ہے. تو اسی اعتبار سے اس کے معنی کیا ہو رہے ہیں؟ ذہن تک ہمارے منتقل ہو رہے ہیں. کسی کو ہم زیادہ ناپسند کریں گے، کسی کو کم ناپسند کریں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کچھ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جو سیکشوالزم سے ہوتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ انگلش میں بولتے ہیں. انگلش میں کیا ہے؟ تھوڑا کم قبیح لگتی ہے، صحیح ہے. گالی دینا ہو، اردو کی گالی سخت لگے گی، انگلش کی گالی کیا ہوگی؟ کم بری لگے گی. تو یہاں پہ دیکھیے وَلِذَا نَرَى اختلاف القبح فی الالفاظ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قبح کا کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کے قبح میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو معانی قبیحہ، جو قبیح معانی ہیں، ان کے بارے میں جب ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اختلاف یعنی لفظوں کے اختلاف سے کیا ہو جاتا ہے؟ معنی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مختلف ہو جاتا ہے. نحو التعابیر یا نورت الانسان، جیسے کہ انسان کے شرمگاہ کے بارے میں جو تعابیریں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں، صحیح ہے. فکثیر الاستعمال اقبح من قلیلہ، تو بہت سارے استعمال کچھ استعمالوں سے کیا ہیں؟ کم ہیں. یعنی کسی کا جو زیادہ کچھ قبیح ہیں، زیادہ قبیح ہیں، کچھ کم قبیح ہیں. والکنایۃ اقل قبحا، اور اگر کنایے کا استعمال کر لیا جائے، صحیح ہے، تو وہ کیا ہے؟ اقل قبح، ان میں کم سے کم قبح پایا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن نے استعمال کیا ہے. بل قد لا يكون فيها قبح، بلکہ ممکن ہے کہ اس میں قبح نہ بھی پایا جائے. کما کن القرآن الکریم بالفروج، جیسا کہ قرآن کریم نے شرمگاہ کو کس نام سے یاد کیا؟ فروج سے یاد کیا. وَكَذَا رَصَانَةُ التَّعْبِيرِ، اسی طرح سے وَعُذُوبَتِهِ، یعنی
عبارت کی پختگی اور اس کی مٹھاس، رسانہ یعنی پختگی، عبارت کی پختگی اور اس کی مٹھاس، یعطی جمالا فی المعنی، معنی میں کیا پیدا کر دیتی ہے؟ خوبصورتی پیدا کرتی ہے. لا نجدہ فی التعبیر الرقیق، اور لیکن اگر کوئی ہم پست، رقیق یعنی پست تعبیر کو اگر استعمال کریں تو اس میں یہ مٹھاس نہیں پائی جاتی. الجافی یعنی سوکھی ہوئی. فیصفی جمال اللفظ علی المعنی جمالا وعذوبتہ، لفظ کی خوبصورتی معنی میں خوبصورتی میں کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کے مٹھاس میں اضافہ کر دیتا ہے. کوئی مہمان آئے، ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کیسے آنا ہوا، خیریت ہے، کوئی تھکان تو محسوس نہیں ہوئی، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، مجھے بتا دیتے، میں آپ کو اسٹیشن لینے آ جاتا، اطلاع دے دیتے. صحیح ہے. اب اس طرح سے ہم نے کہا، اس کے دل کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. اگر یہی ہم رقیق الفاظ میں اگر کچھ باتیں اس سے کہیں گے تو اس سے کیا ہوگی؟ اس کو رنج پہنچے گا. آئے سمجھ میں؟ تو اسی لیے الفاظ، بہتر الفاظ کیا کرتے ہیں؟ بہتر معنی دیتے ہیں، خوبصورت معنی پہنچاتے ہیں. رقیق الفاظ کیا کرتے ہیں؟ پست معنی پہنچاتے ہیں، رنج پہنچایا کرتے ہیں. تو یہ لفظ کہاں سے پیدا ہوا آپ نے جان لیا، کس طرح سے لفظ بنا ہے. اللہ نے انسان کو صرف کیا سکھایا تھا؟ نطق سکھایا تھا، صلاحیت دی تھی، حروف کی تعلیم دے دی. ان حروف کو جوڑ کے الفاظ کو بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے. اور لفظ اور معنی کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہو گیا ہے کہ انسان سنتے ہی اس سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے. اب آ جائے گا وجود کتبی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ اور یہاں پر بتائیں گے. والحمدللہ رب العالمین.